السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ یہ آیت 83 کا کنٹینیوشن ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت 83 کا کچھ حصہ پڑھا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 عہد جو لیے گئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو پہلا عہد ہم نے پڑھا، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو دوسرا عہد کیا تھا؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد، یعنی اپنے حق کے فوراً بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ والدین کا۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کتنا اہم ہماری زندگی میں رول ہے، اور والدین کتنا اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کیا، اور کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، یعنی بات کرنے میں، عمل کے ذریعے، مال کے ذریعے، اور تمام احسان جو ہوتے ہیں ان سب طریقوں کو اپنا کر ان کے ساتھ احسان کرنا۔ جس کام سے وہ روکیں، جس کام کا حکم وہ دیں، تو اس چیز کو بجا لانا۔ جب تک کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کہیں جو حرام ہے یا اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے، جو ممنوع ہے، تب تک ان کی ہر بات کے، ہر حکم کو ماننا ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا بھی احسان میں آتا ہے، یعنی والدین کا، ان کی خدمت کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولنا، اور نظریں جھکا کر چلنا، ان کی طرف غصے سے بھی نہ دیکھنا، یہ سب احسان کرنے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جسے کر کے ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کرو، چاہے وہ تمہیں اپنے مال سے، اپنی ہر چیز سے نکال دیں، تب بھی تمہیں ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو والدین کا یہ مقام ہے، اور جو والدین ہیں اس میں ماں کا حق زیادہ ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ماں کا حق جو بتایا گیا ہے وہ زیادہ ہے؟ کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا، جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے، وہ ماں باپ ہی ہیں، لیکن اس میں زیادہ جو رول ہے وہ ماں کا ہے۔ حمل کی جو مشقت ہے، اس کو اٹھانا، اس کے پورے تکلیف جو ماں سہتی ہے، اور پھر تربیت کی جو مشقت ہے وہ بھی ماں کے ذمہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا حق زیادہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے نافرمان بھی ہیں، یعنی کچھ والدین جو آپ کے زمانے میں کچھ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، لیکن ان کے ماں باپ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، تب بھی کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان بھی ہوں، تب بھی اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک، ان کے ساتھ احسان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک تو ان کی دعائیں ملتی ہیں، عمر میں برکت ہوتی ہے، کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی جو فرض عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ ایک تو والدین کے نافرمان، احسان کرنے کے بعد احسان کو جتانے والا، اور تقدیر کو جھوٹا کرنے والا۔ سب سے نمبر 1 پہ کیا آیا اس میں؟ کہ والدین کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت حق بتایا ہے، تو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ احسان کا طریقہ اپنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔